سوال طلاق ثلاثہ کا ہے اور اشکال جو ہے وہ مکتب فکر کا ہے. یعنی کوئی ایک مکتب فکر کا یہ کہتا ہے اور دوسرے مکتب فکر کا یہ کہتا ہے، اور میاں کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، بیوی کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، یہ جو مکاتب فکر والا اشکال ہے اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. البتہ شریعت تو شریعت ہے، اس کا مکاتب فکر کے ساتھ تعلق نہیں ہے. شریعت ایک ہی ہے. یہ مکتب فکر بنے ہیں ہر شخص نے اپنی اپنی تفہیم کے ذریعے سے کتاب و سنت کو سمجھتے ہوئے جو اختلاف ہوا ہے، فقہی اختلاف ہوا ہے، اس سے مکاتب فکر بن گئے. لہٰذا کوئی مکتب فکر ہو، اگر اس کا نقطہ نظر کتاب و سنت سے قریب تر ہے تو اس کو تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنایا بھی جا سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کتاب و سنت سے قریب تر کس کا موقف ہے. اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا شکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا شکر ہے. لہٰذا کسی بھی امام کی کوئی بات ہو، کسی مکتب فکر کی کوئی بات ہو، تو اس بارے میں درست طرز عمل یہ ہے کہ وہ اس میں سے اس نقطہ نظر کو اپنایا جائے جو کتاب و سنت سے قریب تر ہے. ہو سکتا ہے کسی ایک امام کے پاس وہ بات نہ پہنچی ہو، کسی دوسرے امام کے پاس پہنچی ہو، اور اس لیے ان کو ان کے ان فقہی اختلافات کو کسی بھی صورت بدنیتی پر نعوذ باللہ من ذالک محمول نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. انہوں نے اپنی طور پر پوری تگ و دو کر کے، محنت کر کے اس میں سے نقطہ نظر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک کے پاس پورا علم پہنچا ہو، دوسرے کے پاس کوئی ایک حدیث پہنچی ہو جو ایک پہلے کے پاس نہ پہنچی ہو، یہ ہو سکتا ہے. اب رہی بات طلاق ثلاثہ کی، تو طلاق ثلاثہ جو اصطلاح ہے، مجھے تو ذاتی طور پر اس اصطلاح سے ہی اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصطلاح نہ قرآن میں استعمال ہوئی ہے اور نہ ہی یہ حدیث میں اس طرح سے استعمال ہوئی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. 3 طلاقیں یا 3 مرتبہ طلاق، اس میں فرق ہے. طلاق، قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان. جو رجعی طلاق ہے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ 2 طلاقیں ہیں، فرمایا 2 مرتبہ ہے طلاق، 2 بار ہے. اب ظاہر ہے مرتن بعد مرتن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بعد ہوتی ہے. ایک ہی جگہ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کیا 2 باریاں ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئیں؟ ہر شخص اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ مرتن بعد مرتن کا کیا مطلب ہے. اللہ نے 3 چانس دیے ہیں، اور یہ 3 چانس اس طرح سے ہیں کہ کوئی شخص ایک چانس لے چکا ہے تو وہ اس نے زندگی میں ایک چانس اویل کر لیا، طلاق دے دی، ایک چانس لے لی. اب وہ زندگی بھر، چاہے اس نے رجوع کر لیا ہے اور دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں، زندگی بھر کبھی دوسری دفعہ طلاق کا لفظ منہ سے نکالے گا تو وہ طلاق دوسری ہو جائے گی، گویا اس نے 2 چانس لے لیے. اب اسی طرح جب کبھی وہ زندگی میں تیسری طلاق زبان سے نکالے گا تو 3 چانس ہیں. تو طلاق دینے کے لیے طلاق ثلاثہ کی نہ ضرورت ہے، نہ 3 طلاقیں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ ایک طلاق سے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے شاید طلاق دینے کے لیے طلاق ثلاثہ کی ضرورت ہوتی ہے، 3 طلاقوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک طلاق کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طلاق سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، لیکن وہ فوراً نہیں نکلتی. اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس مصلحت کے تحت کہ غصے میں یہ طلاق دے بیٹھا ہے، اور یہ تاکہ اس کے پاس رجوع کا امکان رہے، وہ عدت کے دوران بغیر کسی جرمانے کے، بغیر کسی فائن کے، وہ ویسے رجوع کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن طلاق سٹینڈ کرے گی، طلاق ختم نہیں ہوگی. عدت کے دوران رجوع کا حق ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو پھر وہ عدت گزرنے کے ساتھ ہی وہ عورت اس مرد کے نکاح سے نکل جاتی. اب جو کام یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کو اپنے نکاح سے نکالنا چاہتا تھا، وہ نکاح سے نکل گئی ایک طلاق سے ہی، لیکن اس کا فائدہ اس کو یہ ہوا، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی. وہ نکاح سے تو نکل گئی اور وہ اب آزاد ہے، وہ جہاں بھی نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ ساری زندگی کبھی اس کا دوبارہ ان کا صلح کا امکان ہو تو نئے نکاح کے ساتھ، تجدید نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ، نئی شرائط کے ساتھ وہ دوبارہ اس خامن سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اس کی گنجائش اس کے پاس رہتی. اور یہ جو حکم ایک طلاق کا ہے، کبھی دوسری طلاق بھی دے بیٹھا زندگی میں تو بھی یہی حکم ہے کہ رجوع کے اندر عدت کا حق ہے، اور جب وہ رجوع کا مدت گزر گئی، عدت گزر گئی، تو اس کے بعد وہ نکاح سے نکل گئی. اور پھر بھی اگر وہ ساری زندگی کبھی اس کو موقع ملے اور دوبارہ یہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کی گنجائش رہتی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ کرے یا ادھر کرے.
البتہ تیسری طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، نہ وہ عدت کے دوران اور نہ ہی وہ عدت کے بعد، تیسری طلاق دیتے ہی وہ عورت نکاح سے نکل جاتی۔ اب یہ جو ایشو ہے کہ کوئی شخص ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں دے بیٹھا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور حدیث کے اندر وہ واقعات موجود ہیں، ایسے واقعات ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو جس نے جتنی دفعہ بھی کہا اس کو ایک ہی طلاق قرار دیا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں صحابی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص ایک محفل میں، ایک مجلس میں 3 دفعہ بھی طلاق کہہ دیتا تھا، جتنی دفعہ بھی کہہ دیتا تھا ہم اس کو ایک ہی تصور کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا رہا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے ابتدائی دور میں ایسے ہی تھا۔ البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگا دی بھی، اب آئندہ اگر کوئی شخص اس طرح کرے گا تو وہ ایک محفل میں اگر کہے گا تو وہ جتنی دفعہ کہے گا اتنی دفعہ طلاق ہو جائے۔ یہ ایک انتظامی حکم تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ظاہر ہے ان کے کسی انتظامی حکم سے شریعت نہیں بدلتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی ریاست پابندی لگا دے، جیسے ملک پاکستان میں یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی 18 سال سے یا 16 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پابندی شریعت کی پابندی تو نہیں ہے، یہ کسی حکومت نے اپنی انتظامی پابندی لگائی ہے کسی مصلحت کے تحت، تو کوئی حکومت اپنی انتظامی پابندی لگا سکتی ہے، وہ اس کے اندر شریعت کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 16 سال سے کم عمر بچی سے شادی کر لے گا تو شرعی طور پر جرم ہوگا۔ شرعی طور پر جو قید ہے وہ بلوغت کی ہے، اگر بچی بالغ ہے شرعی طور پر نکاح جائز ہوگا، لیکن پاکستانی قانون میں وہ درست نہیں ہوگا۔ علی ھذا القیاس کسی دور میں اگر کسی نے پابندی لگائی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پابندی لگی۔ اگر اس سے بعد میں ائمہ نے اپنے اپنے فکر کا اظہار کیا جس سے مکاتب فکر بن گئے ہیں، لہٰذا اس میں جو ائمہ یہ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو اگر آپ کامن سینس میں، ویسے تو کسی امام کی کسی بات پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ اس کی بات مان لیجئے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اور رہ کے یہ بات کہ کوئی شخص ایک محفل میں غصے میں آ کے 2 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ کہہ بیٹھا طلاق طلاق طلاق، تو کامن سینس کی بات یہ ہے کہ کیا اس نے چانس تینوں لیے ہیں یا ایک چانس لیا؟ قرآن نے کہا تھا طلاق مرتان، 2 مرتبہ چانس ہیں رجی طلاق کے، تو کیا یہ 2 مرتبہ ہو گئی ہے؟ اگر ایک دفعہ منہ سے اس نے ایک ہی سانس میں 100 دفعہ طلاق کہہ دیا ہے تو اس کا چانس تو نہیں ہوا نا، مرتن بعد مرتن تو نہیں ہوا، اس نے اپنے کہہ دیا۔ لہٰذا یہ ایک نقطہ نظر ہے، اگر آپ کو یہ نقطہ نظر پسند ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی تھا، بعد میں اس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے، تو بعد میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے جس کو اس بات پر اعتماد ہے وہ ان کی بات مان لے، اور جس کو اس بات پر اعتماد ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو تھا، وہ اس کو تسلیم کرنا چاہتا ہے وہ اس نقطہ نظر کو لے لے۔ لہذا مکاتب فکر تو بنے ہیں بعد میں، ہر وہ مکتب فکر ٹھیک ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور صحابہ کرام کے طرز عمل پر چلنے کی کوشش کرے، وہ صحیح ہے، اور اس میں مکاتب فکر کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے میرے خیال میں۔ لیکن چونکہ یہ طلاق ثلاثہ کے حوالے سے تو ہمارے جو نقطہ نظر ہیں وہ منسوب ہے مکاتب فکر کے ساتھ، لہذا ایک مکتب فکر کہتا ہے کہ ایک محفل کی ساری طلاقیں جو ہیں وہ واقع ہو گئی ہیں۔ اب وہ مکتب فکر جو یہ کہتا ہے کہ ایک محفل کی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، وہ مکتب فکر بھی اس پر رجوع کرنے کے لیے بحث کا آغاز کر چکا ہے کہ اس سے رجوع کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے یہ بہت گھر اجڑ رہے ہیں اس سے، اور بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور اس سے رجوع کر لینا چاہیے۔ بہت سارے مضامین اس سلسلے میں تحقیقی مجلات کے اندر، دینی مجلات کے اندر لکھے جا چکے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی اس کے اوپر بہت، ہماری اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی بڑی ڈسکشن اس کے اوپر موجود ہے، اور وہ بھی اس ایک محفل میں 3 طلاق دینے کو اور یا اس طرح دینے کو جرم قرار دے چکے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں پہ جو بھی سنی لا بورڈ یا مسلمانوں کا مسلم لا بورڈ جو ہے، انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی جو ہے اس کو 1 طلاق ہی تصور کیا جائے، تاکہ جو گھر اجڑنے کے جو معاملات چل رہے ہیں یہ نہ ہوں۔ لیکن بہرحال یہ ایک
انڈر ڈسکشن چیز ہے اس نقطہ نظر کے حامل لوگوں کے درمیان میں جو کہتے ہیں کہ ایک محفل کی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں، لہذا واقع ہو جاتی ہیں یا نہیں ہو جاتی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پھر جب ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، اس پر جو حلالے کا ایک تصور موجود ہے وہ دراصل حرامہ ہے، اس کو تو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک تو لعنت ہے، وہ جو خواہ مخواہ مرد کی زبان سے نکلی ہوئی بات، اور وہ بھی کسی ایسے ماحول میں جہاں فقہی طور پر اختلاف موجود ہے، اور ایک مکتب فکر کے ہاں وہ تینوں طلاقیں ہیں اور ایک مکتب فکر کے ہاں وہ طلاق ایک ہی ہے، تو ایسے موقع پر خواہ مخواہ اس کی سزا ایک عورت کو دینا اور ایک بے حیائی کا راستہ اختیار کرنا یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ قرآن نے تو اس کو کہا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، جو اگر 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور پھر کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ اس نے کہیں اور نکاح کر لیا ہے اور نکاح کرنے کے بعد اتفاق سے وہاں سے طلاق ہو گئی ہے اور پھر کبھی یہ دوبارہ آپس میں جڑنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک چانس ہے، وگرنہ اس چانس کو خود سے کریٹ کر لینا اور موقت نکاح اور مشروط نکاح اور وقتی نکاح کر لینا یہ تو بے حیائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص پر جو حلالہ کرے یا کروائے اور اس طرح کی کوئی بات کرے، لہٰذا یہ طرز عمل تو بالکل درست نہیں۔ البتہ جو 2 نقطہ ہے نظر موجود ہیں کہ ایک ہی محفل کی 3 طلاقیں 3 طلاق کنسیڈر ہونی چاہیے یا ایک کنسیڈر ہونی چاہیے، میرے ذاتی خیال میں میرا نقطہ نظر میرا رجحان یہ ہے کہ یہ مرتن بعد مرتن نہیں ہے، الطلاق مرتان کے یہ بالکل خلاف ہے، اور جو شریعت نے 3 چانس دیے ہیں وہ یہ 3 چانسز کا احاطہ بھی نہیں کرتا، اس لیے میرے خیال میں تو ایک مجلس کی جتنی مرضی طلاقیں ہوں وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوتی ہے۔ البتہ جب مجلس بدل جائے، اور مجلس بدل جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سوچنے کا موقع مل گیا اور آپ تھوڑی دیر ٹھنڈے دماغ سے آپ کو کوئی موقع مل گیا ہے، کیونکہ ایک جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے وہ ماہرین نفسیات کے نزدیک بھی، چاہے وہ اشتہا کی ہو، چاہے وہ بھوک کی ہو، چاہے وہ خوف کی ہو، چاہے وہ غصے کی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ تک پریویل کرتی ہے، اور 10-12 منٹ بعد خود بخود اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اگر مجلس تبدیل ہو جائے اور چند منٹوں کے بعد یا 10-12 منٹوں کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد یا کسی اور محفل میں وہ دوبارہ اگر وہ ذکر کرتا ہے، تو محفل بدل جانے سے، اگرچہ میں عرض کروں کہ محفل بدلنے سے بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ چونکہ بہرحال اختلافات مسائل کے اندر چلتے رہنا یہ بھی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ قیامت تک اختلاف تو چلتا رہنا ہے، اور اس اختلاف میں درست طرز عمل کیا اختیار کرنا ہے یہ اصل میں امتحان اس بات کا ہے۔ اس اختلاف میں امتحان یہ ہے کہ آپ نے درست طرز عمل کیا اختیار کرنا ہے، اور درست طرز عمل کون سا ہے جو آپ کو کتاب و سنت سے قریب تر محسوس ہو، یہ نہیں کہ کسی فلاں ہستی نے کہا ہے، فلاں ہستی نے، ہر ہستی کی بات کا انکار کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، باقی سب کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ لہذا دور جدید میں ایک نقطہ نظر، بلکہ یہ قدیم متقدمین کے ہاں بھی ہے، متاخرین کے ہاں اور واضح ہو کے یہ مسئلہ آیا ہے کہ ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ جب ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر دوسری طلاق ہوتی ہی نہیں ہے جب تک عدت نہ گزرے، کیونکہ عدت کے دوران ایک طلاق واقع ہو چکی ہے، ایک طلاق گویا دی جا چکی ہے، تو وہ عورت طلاق یافتہ ہے۔ طلاق یافتہ عورت کے اوپر آپ اور طلاق دیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور آپ جتنی دفعہ مرضی کہتے رہیں، جب مرضی کہتے ہیں، طلاق ایک ہی ہے، اور وہ جب تک اس وقت تک دوسری طلاق نہیں ہوتی جب تک رجوع کرنے کے بعد پھر انسان دوسری طلاق نہ دے، اور رجوع کے بغیر جب دی ہے طلاق تو وہ طلاق ایک ہی واقع ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ نقطہ نظر کوئی بہت زیادہ اپیل نہیں کرتا، اور میں تو اس نقطہ نظر کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک دفعہ طلاق کرنے کے بعد دینے کے بعد اور رجوع کرنے سے پہلے جتنی دفعہ مرضی طلاق دے وہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے، نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب اس نے ٹھنڈے دل سے ایک دفعہ سوچنے کا موقع مل گیا اور اس نے کسی دوسری محفل میں دوبارہ طلاق کا ذکر کیا تو وہ دوسری طلاق ہو گئی، اور اس نے درمیان میں وقفہ ہوا اور پھر اس نے تیسری طلاق دی ہے، تو یہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ اور اگر وقفے کے بغیر ایک ہی سٹانس کے اندر، ایک ہی ذہنی کیفیت کے اندر، اور جو جس وقت انسان غصے کی حالت، ظاہر ہے غصے کی حالت میں طلاق دیتا ہے، تو ایک ہی کیفیت کے اندر بغیر وقفے کے اسی کیفیت کو اگر اس نے استعمال کیا ہے اور اس نے کئی دفعہ کہہ دیا ہے،
تو اس کو کہنا کہ اس نے تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، یہ عملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی یہ درست محسوس نہیں ہوتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس کو ایک ہی طلاق کنسیڈر ہونا چاہیے، اور اس میں مصلحت بھی زیادہ ہے، اور چونکہ ہمارے پاس اگر دونوں نقطہ ہے نظر کو اپنی اپنی جگہ پہ درست سمجھ لیا جائے اور کسی کو غلط نہ بھی کہا جائے، اس اعتبار سے فقہی، دونوں فقہی مکاتب فکر ہیں، دونوں فقہی نقطہ نظر ہیں، اپنی اپنی جگہ پر اگر ٹھیک بھی ہیں، تو کتاب و سنت سے قریب تر بہرحال یہی نقطہ نظر ہے کہ ایک ہی سانس میں یا ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں جو ہیں ان کو ایک ہی طلاق کنسیڈر ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔